آخری شعر درود پاک کا آج کی اس محفل پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پیار کرتے ہیں سبھی بس اس لیے شہزاد سے پیار کرتے ہیں سبھی بس اس لیے شہزاد سے ہے ثنا خوان محمد ہے ثنا خوان محمد شاعر دربار ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد خصوصاً على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين الأكملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا آلِکَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم اور تیرا مسند ناز ہے عرش برین تیرا مسند ناز ہے عرش برین تیرا محرم راز ہے روح الامین تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم الحمدللہ تعالی اس مبارک اور بابرکت مہینہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی میں اس مبارک مہینہ میں اپنی اس محفل میں جو ابتدا کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بڑے پیارے فرمان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں بڑا ایمان افروز وجد آور فرمان ہے سنیں گے ایمان تازہ ہوگا اور اس کو بیان کرنے والے سلطان الاولیاء حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ
خود صاحب کشف بھی ہے، صاحب ولایت بھی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، منزلت اور مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں عام مومنین کے درجات ختم ہوتے ہیں، وہاں سے ایک ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ عامت المومنین کے درجات جہاں ختم ہوتے ہیں، وہاں سے ایک ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر ولایت میں بہت سے درجے ہیں، بہت سے مراتب ہیں۔ اولیاء نجبا بھی ہیں، نقبا بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اور ولایت میں جو سب سے اونچا مقام ہوتا ہے اس کو غوثیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر غوثیت میں بھی غوثیت کبریٰ، جس کو قطب الاقطاب کہتے ہیں، وہ مقام ہے۔ فرمایا کہ جہاں ولایت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے عام ولیوں کے، وہاں سے غوث اور قطب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں غوث اور قطب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیے۔ صحابی اہل سنت کے عقیدہ میں قیامت تک کے سب ولی مل کر ایک ادنا صحابی کے مقام کی برابری نہیں کر سکتے۔ اولیاء، نجبا، غوث، قطب، ابدال، سارے تا قیامت آنے والے ولی اپنی عبادات، اپنی ریاضات، اپنے اعمال سمیت کسی ادنا سے صحابی کے مقام کی برابری نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، میدان جنگ میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک بندہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کافر تھا۔ اس نے عرض کی کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں، کلمہ پڑھ لوں، جہاد کروں، بتائیے اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اسی وقت مسلمان ہوا، میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اور ابو داؤد کے لفظ ہیں کہ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ الصَّلَاةَ، اس صحابی نے ابھی تک ایک نماز تک نہیں پڑھی۔ نماز تو بہت دور کی بات ہے، اسے وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اسے طہارت کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے، اسے شریعت کی ابجد تک کا علم نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں جانتا، روزہ اس نے نہیں رکھا، حج اس نے نہیں کیا، زکوٰۃ اس نے نہیں دی۔ لیکن اہل سنت کے اتفاق کے ساتھ اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی ہزاروں ولی مل جائیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اپنی شان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور غوث پاک جیسے ہزاروں ولی بھی مل جائیں، اس ایک ادنا صحابی کے مقام کی برابری نہیں کر سکتے جس نے ابھی تک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آخر صحابی کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا کہ قیامت تک کے سارے ولی ایک طرف، ان کی سب عبادات، ریاضات ایک طرف، اور صحابی ادنا سا بھی ہو تو اس کا مقام ان سب سے اونچا ہے۔ تو آخر صحابی نے کون سی ایسی عبادت کی ہے؟ کیا وہ صرف نماز سے اس درجے تک پہنچا ہے؟ تو نماز تو آج تک پڑھی جاتی ہے، لوگ نمازی بن جاتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بنتے۔ کیا وہ حج سے اس مقام تک پہنچا ہے؟ حج آج تک کیا جاتا ہے، لوگ حاجی بن جاتے ہیں لیکن صحابی نہیں بنتے۔ تو صحابی کو اتنا اونچا مقام ملا کیسے کہ قیامت تک کے سارے ولی مل کر اس کے مقام کی برابری نہیں کر سکتے؟ اس نے کون سی ایسی عبادت کی ہے کہ رب نے اسے ساری امت سے ممتاز کر دیا ہے؟
منفرد کر دیا ہے، تو بھائی صحابی نے ایک ایسی عبادت کی ہے جو عبادت پوری امت میں کوئی اور نہیں کر سکا، اور وہ عبادت چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے، رخ مصطفیٰ کو تک لینا ہے، اور چہرہ مصطفیٰ کی رعنائی جس نے اپنی آنکھوں سے تک لی ہے، رب کائنات ساری قیامت تک کی عبادات ایک طرف ہیں اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ایک طرف ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جہاں ولایت کی انتہا ہے بلکہ غوثیت کی بھی انتہا ہے، وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہے۔ اب صحابہ کرام میں پھر آگے مختلف درجات ہیں، میرے ساتھ رہیں گے، ایمان افروز گفتگو ہے۔ پھر صحابہ کی مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سے مقام نبوت کی ابتدا ہے۔ یہ بات کس کی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی کی، ولی ہے، اور کہتے ہیں کہ جہاں پھر انبیاء کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں پھر رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے آپ کے اور میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہے، اور انتہا وہاں پر ہے جن کے مقام کی ابتدا کا یہ عالم ہے، سوچئے اس محبوب کے مقام کی انتہا کا عالم کیا ہوگا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت نے اس کو بڑے ایمان افروز پیرائے میں بیان کیا ہے۔ باتیں میرے آقا علیہ السلام کے مقام کی رفت کیا ہے، بڑے پیارے انداز میں آپ شاعر ہیں، ذرا دیکھیے کیا بیان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش کھا گیا۔ مرغ عقل نے پرواز کی کہ میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسائی پالوں، اس نے پہلے آسمان تک پرواز کی، میرے آقا کا مقام نہیں ملا، دوسرے آسمان تک پرواز کی، میرے آقا کا مقام نہیں ملا، وہ پرواز کرتی چلی گئی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے بھی پار چلی گئی، اور جب وہ عرش تک پہنچی تو وہاں جا کر اس کے پرواز نے جواب دے دیا، غش کھا کے گر گیا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش کھا گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ یہ ناقص عقل میرے آقا علیہ السلام کے مقام کی رسائی کیسے کر سکتی ہے کہ یہ تو عرش پہ جا کے گر گئی، اور میرے آقا کا پہلا آستان، پہلا مقام عرش سے بھی ماورا ہے۔ حضرات محترم، اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرے ذہن میں اس پر بڑا لمبا چوڑا مواد ہے، لیکن میں وقت کی مناسبت سے صرف چند نکات بیان کروں گا ایمان افروز، تاکہ پتہ چلے کہ جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، میرے آقا کی شان اور منزلت کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا پس منظر سماعت کیجیے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد ابھی کچھ عرصہ گزرا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 40 دن وحی آنا بند رہی۔ اس کو اصطلاح میں فترت وحی کہتے ہیں۔ تو مشرکین نے اور کفار نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل نہیں ہوتی، مکہ کی گلیوں میں چلے گئے اور میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی۔ ہر تفسیر کی کتاب میں شان نزول موجود ہے۔ انہوں نے یہ پھپتی کسی اعتراض کسا اور کہا وَدَعَ رَبُّ محمد محمدہ، کہا کہ الیاذ باللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب ہی 40 دن بیت گئے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔
جب مشرکین نے گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر میرے آقا کی شان پر اعتراض کیا، رب کائنات کو جلال آیا، قرآن کی پوری سورت نازل کی، اور سورت کا عنوان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کی قسم ارشاد فرما کے ان کے اعتراض کا جواب دیا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے تیرے رخ مصطفیٰ کی قسم ہے، تیرے چہرے کی رانائی کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، حبیب تیری زلفوں کی قسم ہے، جب وہ چھا جائیں میں خدا قسم اٹھا کے کہتا ہوں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جس رب کو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ تیرے چہرے کی قسمیں اٹھائے اور تیری زلفوں کی قسم اٹھائے، وہ خدا تجھے چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ محبوب مجھے قسم ہے، محبوب مجھے قسم ہے، کس کی؟ حبیب تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم ہے۔ دو قسمیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور پھر جواب دیا ما ودعک ربک وما قلی۔ اچھا یہ بات ذہن نشین کر لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو کسی مقام پر نہیں ملے گا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی زوات پر اعتراض ہوتا رہا، لیکن ہر نبی اپنا دفاع خود کرتا تھا۔ ان کی زوات پر اعتراض ہوا، قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض ہوا، قوم نے کہا کہ الیاذ باللہ یہ گمراہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا دفاع خود کیا، قرآن میں موجود ہے، آپ نے کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے قوم میں گمراہ کیسے ہو سکتا ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں گمراہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام پر اعتراض کیا، قوم نے صفاحت کا طعنہ دیا، آپ نے اپنا دفاع خود کیا، اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی، آپ نے کہا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولیکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو سابقہ جتنے انبیاء پر اعتراض ہوا وہاں اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نبی اپنا دفاع خود کرتا ہے، اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے، حضور کی منزلت ہے، حضور کی وجاہت ہے، حضور کا مرتبہ ہے، حضور کی علو ہے کہ کوئی بدبخت اگر حضور کی ذات پر اعتراض کرتا ہے تو رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا حبیب اپنی ذات کا خود دفاع کرے، بلکہ یہاں قانون بدل جاتا ہے، اعتراض حضور کی شان پہ ہوتا ہے، جواب رب کائنات دیتا ہے، اللہ رب العزت جواب دیتا ہے۔ اب میں اس کے چند نمونے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اعتراض کیا، سرکار کو کہا لست مرسل، یہ رسول نہیں ہے۔ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ نے یہاں بھی قسم ارشاد فرمایا، حاجی صاحب قسم ارشاد فرمایا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، محبوب مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے تو سچا رسول ہے۔ اعتراض کفار نے کیا، جواب اللہ نے دیا۔ ایک مقام پہ کسی کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون کا طعنہ کسا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب مجھے قلم کی قسم ہے، حبیب تو مجنون نہیں ہے۔ کسی نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر ابتر کا طعنہ کسا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، پوری سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، حبیب میں نے تو تجھے دنیا اور آخرت کی کثرت عطا کی ہے، تو محبوب ابتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا رشتے میں، اور اس نے ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی، بے ادبی کی، اور سرکار علیہ السلام نے سب کفار مکہ کو بلا کر انہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو لہب نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا،
اور حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تبت لک، یہ جملہ کہا، اس کا ترجمہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، بہت گستاخی کا کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنا جلال آیا کہ رب نے پورے قرآن میں کسی کافر کا نام لے کر اس کی مذمت میں پوری سورت نازل نہیں کی، لیکن ابو لہب ایسا بدبخت ہے کہ رب نے اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل کی۔ اور کتنا جلال ہے، کتنا قہر ہے، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب جس ہاتھ کے ساتھ تو نے میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے، سن لے میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے ہیں۔ ابو لہب جن ہاتھوں سے تو نے میرے حبیب کی طرف اشارہ کیا ہے، تیرے ہاتھ توڑ دیے ہیں۔ کتنا عجیب انداز ہے یہ۔ ابو لہب سورت اور اس کے ساتھ متصل ایک سورت ہے، سورت اخلاص۔ سورت اخلاص اور ابو لہب دونوں ساتھ ملی ہوئی ہے۔ سورت اخلاص میں اللہ رب العزت نے اپنی بات کی ہے، لیکن وہاں فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ محبوب کی جب بات ہوئی نا عزت کی دفاع کی، وہاں اللہ نے کل کو ہٹا دیا، خود کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جہاں اپنی بات کی ہے وہاں فرمایا قل، حبیب تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اور جہاں مصطفیٰ کی بات کی ہے وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب تو کہہ دے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اشارہ تھا میری بات میرا مصطفیٰ کرے گا اور مصطفیٰ کی بات میں خدا کروں گا۔ اچھا، ہم میلاد کے لیے جمع ہیں، یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ رب العزت کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اتنی محبوب اور پیاری ہے۔ یہ جو ابو لہب ہے اس نے یہ گستاخی کی، آپ نے اللہ رب العزت کا جلال دیکھا، لیکن ایک کام اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا تھا۔ ایک کام ابو لہب نے حضور کی محبت کا کیا تھا، اللہ نے اس کی جزا اسے عطا فرمائی۔ بڑا ایمان افروز صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، اور پھر شارحین نے اس حدیث کو بڑی کثرت کے ساتھ روایت کیا۔ امام قسطلانی نے اس کو روایت کیا، علامہ عسقلانی نے روایت کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا۔ بات میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں اور پیغام لے لیں میرا۔ ابو لہب نے ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی کیا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ رب کو اپنے حبیب کی نسبت کتنی پسند ہے، کتنی محبوب اور پیاری ہے۔ ابو لہب اتنا بڑا کافر ہے کہ اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بڑے عذاب میں۔ پوچھا ابو لہب اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ میں بڑے عذاب میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن اتنا ہے کہ جب صحیح بخاری کی روایت ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی، اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میری دو انگلیوں کے درمیان سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، میں سارا دن وہ پانی پیتا رہتا ہوں، میری پیاس بجھتی رہتی ہے۔ اتنا بڑا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو پس منظر یہ ہے، ہر سیرت کی کتاب میں موجود ہے اور بخاری کی ہر شرح میں موجود ہے کہ ابو لہب پیر کے دن جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، تو رشتے میں آپ کا چچا تھا، اس کی تمنا تھی کاش میرے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے،
جب میرے آقا اس کائنات میں تشریف لے آئے، حضور کا میلاد ہوا، حضور کی ولادت ہوئی، اس کی لونڈی ثویبہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا ہے، تیرے بھائی کو بیٹا عطا کیا ہے۔ ابو لہب نے سنا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، فرات مسرت میں اٹھ بیٹھا، انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ثویبہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ولادت پہ خوشی منائی، ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس عمل کی یہ جزا دی، ہر پیر کے دن اس کی 2 انگلیوں کے درمیان سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب کے میلاد پہ خرچ کیا ہے، میرے محبوب کے میلاد پر خرچ کیا ہے۔ اللہ نے اس کو جزا دی جہنم میں ہونے کے باوجود۔ پڑھیے آپ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھیں مدارج النبوت میں، علامہ ابن جوزی کو پڑھیں، آپ علامہ قسطلانی کو پڑھیں، آپ حافظ ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں۔ یہ سب امت کے امام کہتے ہیں کہ اگر ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، اتنا بڑا کافر اگر حضور کے میلاد پہ خوشی منائے اور نبی رسول سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے منائے، رب اس کو بھی یہ جزا دیتا ہے کہ جہنم میں میٹھے پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ شیخ محقق کہتے ہیں فما ظنک بالذی باحمد مسرورا ومات موحدا، اگر کوئی کافر حضور کو بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے، رب اس کو یہ جزا دیتا ہے کہ تو حضور کا غلام ہو کے، حضور کو نبی مان کے، حضور کو رسول مان کے، حضور کو اپنا ملجا مان کے، سرکار کی محبت میں حضور کے میلاد پہ خرچ کرے گا، سوچ رب تجھے کتنی بڑی جزا عطا فرمائے گا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا ایمان ہے جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ خرچ کرے گا، خوشی منائے گا، فرحت کا اظہار کرے گا، شیخ محقق کہتے ہیں خدا کی قسم رب کائنات اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو میرے کہنے کا آخری میرا نقطہ سماعت کر لیں، آخری بات پلے باندھ لیجئے گا، جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی اسی پر انتہا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا ہے، خود جواب دیا ہے۔ اسی طرز پر اللہ نے یہاں بھی اپنے حبیب کی عزت کا دفاع کیا۔ اعتراض میرے آقا علیہ السلام پہ کیا گیا، وَدَعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، محبوب مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی اور تیری زلفوں کی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ محبوب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ استیاب مطالعہ کریں، میں آپ کو دعوت تدبر دے رہا ہوں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں زمین سے لے کر آسمان تک، لیکن رب کائنات نے پورے قرآن میں بلکہ کسی بھی سابقہ آسمانی کتاب میں اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کے اعضاء کا ذکر نہیں کیا، کسی مخلوق کی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ توجہ طلب بات ہے، بنایا اللہ نے بہت سو کو ہے، فرش پہ بھی پیدا کیا ہے، عرش پہ بھی پیدا کیا ہے، لیکن نہ تو کسی کے اعضاء کا ذکر اپنے کلام میں کیا، نہ کسی کی قسمیں قرآن میں ارشاد فرمائی، لیکن ایک آپ کی اور میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے، وہ رب ہو کر کبھی محبوب کے چہرے کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ،
مجھے حبیب کے چہرے کی قسم ہے. ایک مقام پہ فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء. محبوب جب تم چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف تک رہے تھے ہماری نگاہیں محبوب تیرے چہرے کو تک رہی تھی. محبوب کی زلفوں کا ذکر کیا, فرمایا واللیل اذا سجا. ایک مقام پہ اللہ نے محبوب کی چشمان سرمگی کا ذکر کیا, لا تمدن عینیک. ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے محبوب کے دست مبارک کا ذکر کیا, ید اللہ فوق ایدیہم. ایک مقام پہ اللہ نے اپنے حبیب کی گردن کا ذکر کیا, فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. ایک مقام پہ اللہ نے اپنے حبیب کے سینے کا ذکر کیا, الم نشرح لک صدرک. محبوب کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. ایک مقام پر رب نے اپنے حبیب کی پشت اتھر کا ذکر کیا, الذی انقض ظہرک. ایک مقام پر رب نے اپنے حبیب کی زندگانی کا ذکر کیا, فرمایا لعمرک مجھے مصطفیٰ کی زندگی کی قسم ہے. ایک مقام پر رب نے اپنے حبیب کے زمانے کا ذکر کیا, والعصر مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے. ایک مقام پر رب نے اپنے حبیب کے شہر کا ذکر کیا, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں کہ میرے محبوب تو شہر مکہ میں چلتا ہے. وہ رب ہو کر کبھی محبوب کے چہرے کا ذکر کرے, کبھی محبوب کی آنکھوں کا ذکر کرے, کبھی محبوب کی زلفوں کا ذکر کرے. اس نے سارے قرآن میں صرف حضور کے جسم کا ذکر کر کے پوری کائنات کو بتا دیا ہے کہ میں نے بنایا فرش والوں کو بھی ہے, بنایا عرش والوں کو بھی ہے, لیکن جیسا میں نے مصطفیٰ کو سجا دیا ہے ایسا کسی اور کو نہیں سجا. جیسا اپنے محبوب کو سجایا ہے ایسا کسی اور کو نہیں سجایا. اس لیے کہ تبھی تو محبوب کی قسمیں اٹھا رہا. اسی بات کو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلام و بقا کی قسم. اللہ رب العزت ہمیں اس پیارے خوبصورت سچے سچے عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے. یہ عقیدہ ہر کسی کو نہیں ملتا, یہ عقیدہ ہر کسی کو. اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب ہیں, ہر مذہب والا حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے. یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, کسی بھی مذہب کا. اور پھر مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے طبقات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتے. یہ سنیو تمہاری شان ہے کہ تم حضور کا ذکر سنتے بھی ہو, خوشیاں بھی مناتے ہو, اور آقا کی شان سن کر صرف روئے زمین پر اہل سنت ہیں جن کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. میں بڑی ایمان افروز بات کر رہا ہوں, بات میں نے ختم کر دی تھی, لیکن امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا ہے. ایک ولی, بہت بڑے ولی اپنے زمانے کے تھے, انہیں خواب میں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار کی خدمت میں عرض کی, میرے آقا بعض لوگ آپ کے ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں, اس پہ خوشیاں مناتے ہیں, اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. میرے آقا یہ فرما دیجئے کہ آپ کے نزدیک یہ عمل کیسا ہے, آپ کے نزدیک یہ عمل کیسا ہے. پوچھنے والے ولی ہیں, امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں نقل کر رہے. ولی نے پوچھا, میرے آقا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک یہ عمل کیسا ہے کہ جو لوگ آپ کی خوشی میں آپ کے میلاد پہ خرچ کرتے ہیں. تو سنیے میرے آقا نے کیا جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرحنا فرحنا بہ. آقا نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جو میرا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے, میرے رخ والضحیٰ کی شان سن کے خوش ہوتا ہے, میرے کمالات و معجزات سن کر جس کے چہرے پہ بشاشت خوشی آتی ہے اور جس کا سینہ کھل اٹھتا ہے وہ یہاں خوش ہوتا ہے, مدینے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدہ پہ استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا